الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام محترم محتشم سامعین و حاضرین و مخاطبین اعظام، اس سے پہلے دو خطبات جمعہ میں نے سورہ الحجرات کی آیات کو پڑھ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور ان باتوں کا تعلق بالخصوص ہماری معاشرت، رہن سہن اور اخلاقی زندگی کے متعلق تھی۔ میں یاد دہانی کے طور پر پھر یاد کروا دوں، اور آج کا جمعہ میری ان باتوں کی تکمیل کہہ لیں، تتمہ کہہ لیں، مکمل ہو جائیں گی کہ ایک مسلمان کو مسلمان سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تھی میری اس سے پہلے۔ مسلمان کو مسلمان سے کینہ اور دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ مسلمان کی غمی اور دکھ پر خوش نہ ہو، اس کو تکلیف دے کر راضی نہ ہو، اسے غم میں دیکھ کر خوش نہ ہو۔ ایسی برائیاں چونکہ ہمارے اندر موجود ہیں،
ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور ان باتوں کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج معاشرے کا فساد، فتنہ، لڑائیاں، جھگڑے، دوریاں، نفرتیں، ان سب برائیوں کے پیچھے یہ کمزور اور بیمار جذبے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کا شرازہ ٹوٹ کر بکھر کر رہ گیا ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں پر آئیں گے جو چیزیں باہم معاشرے کو جوڑتی ہیں اور اس کو طاقتور بناتی ہیں، محبت، اخوت کی فضائیں قائم کرتی ہیں۔ تو میں ایک حدیث سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصافحوا تحابوا، لوگوں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، تحابوا، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ آج کہتے ہیں نا، میں نے اس سے سلام بھی نہیں لیا، ہاتھ ملانا تو درکنار، میں نے اس سے سلام بھی نہیں لیا۔ اس کو ہم اپنی بہادری سمجھتے ہیں، اس کو ہم اپنی طاقتوری سمجھتے ہیں۔ میں نے تو اپنے بھائی سے مصافحہ کرنا تو درکنار، میں نے اس کی طرف دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ تو یہ کوئی بہادری کی باتیں نہیں ہیں۔ اندر کا بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود نہ جانے۔ یعنی مجھے پتا ہو کہ فلاں آدمی مجھے پسند نہیں کرتا، یا فلاں آدمی مجھ سے حسد رکھتا ہے، تو یہ جاننے کے باوجود میں اسے گلے ملوں تو یہ میرا بڑا پن ہے، اور اگر وہ مجھ سے منہ موڑے تو اس کا چھوٹا پن ہے۔ کیونکہ آج اس بیمار سوسائٹی میں پیمانے بدل چکے ہیں بڑے پن کے۔ آج سمجھتے ہیں کہ جو آدمی سینہ تان کر، گردن اٹھا کر، سلام لیے بغیر تیزی سے نکل جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے، اور جو خندہ پیشانی سے مسکرا کر سلام 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 جھک کر ملتا ملتا چلا جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی بیچارہ آدمی ہے۔ ہماری سوسائٹی کی قدریں بدل گئیں، پیمانے بدل گئے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی تصافحوا تحابوا، تم ایک دوسرے، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دینا، دو ہاتھوں کے درمیان ہاتھ دینا، عربی میں یہ بھی مصافحہ ہے، اور ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ میں دینا، یہ بھی مصافحہ ہے۔ لیکن آج تو اسی بات کا اختلاف نہیں ہم میں جاتا کہ سلام ایک ہاتھ سے لیا جائے یا دو ہاتھوں سے، یہ بھی اختلاف ہے ہمارے درمیان۔ حالانکہ یہ تو ایک عربی کا لفظ ہے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تو پھر بھی مصافحہ، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے دو تو یہ بھی مصافحہ۔ عربی میں اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ اور مصافحہ علامت ہے عملی سلام کا، یعنی کوئی آدمی کہے السلام علیکم اور ساتھ ہاتھ ملائے، تو جو میں نے منہ سے کہا ہے نا، یہ اس کا عمل ہے کہ بھئی تجھ پہ سلامتی ہو، اب میں ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو میری زبان پر ہے وہی میرے دل پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، اہل مکہ کا مزاج اور تھا، اہل مدینہ کا مزاج اور تھا۔ اب بھی فرق ہے، اہل مکہ کا مزاج اور ہے اور اہل مدینہ کا مزاج اور ہے۔ مکے والے سخت مزاج ہیں،
مکے والے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، بڑے سمجھتے ہیں، کعبے کی تولیت، کعبے کی نسبت سے یا قریش ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تاجر سمجھتے تھے۔ اور اس زمانے میں کھیتی باڑی کا جو پیشہ تھا یہ ادنا تھا، تجارت اعلیٰ پیشہ تھا۔ مکے والے تاجر تھے، مدینے والے زراعت پیشہ تھے۔ لیکن اب چونکہ کچھ الٹ ہے، آج مزاج زمیندار کا بڑا ہے، تاجر کا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ تو اب ہجرت کر کے مکے والے مدینے آئے تو فضائیں بھی جدا جدا تھی، مزاج بھی جدا جدا تھے، علاقے بھی جدا جدا تھے۔ ہر علاقے کی اپنی ثقافت، اپنے رواج، اپنا سماج ہوتا ہے۔ تو آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں، حدیث کی ساری کتابوں میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ کہتے ہیں میں جانچنے آیا، میں نے پڑتال کرنا تھی کہ میں دیکھوں کہ جو شخص مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں اس میں علامات نبوت بھی ہیں، پہچانوں کہ کیا وہ واقعتاً نبی ہیں۔ تو میں چونکہ تورات کا عالم تھا اور دین الہی یا آسمانی کتب کے مزاج سے واقف تھا، اور جو اللہ کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم، میں اس کو خوب جانتا تھا۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا تو پہلا لفظ جو حضور کی زبان سے نکلا، میرے کانوں نے سنا، وہ یہ تھا کہ آپ اہل مدینہ سے اور اہل مکہ مہاجرین جو ملے جلے بیٹھے تھے، آپ کہہ رہے تھے اے میرے اصحاب افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ ترجمہ سنیے، کیسی کمال باتیں ہیں۔ اے میرے اصحاب، ایک دوسرے سے سلام کہنا، ایک دوسرے کو کھانے کھلانا، رشتہ داروں سے محبت کر کے جینا، اور راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، تم اللہ کی جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ حالانکہ یہ موقع کیا تھا؟ موقع کی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی، لوگوں میں ہجرت کر کے آیا ہوں، میری مدد کرنا، میرے مہاجرین بے یار و مددگار ہیں، انہیں گھر دینا، انہیں اپنی کھیتی باڑی میں شامل کرنا، اور اگر دشمن مدینے پہ چڑھائی کر کے آئے تو میرا ساتھ دینا۔ ضرورت تو اس بات کی تھی نا؟ نہیں، پیغمبر ضرورت کے مطابق کام نہیں کرتا، پیغمبر حکم خدا کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات جان رہی ہوتی ہے کہ اس وقت پیغمبر کی زبان سے میں نے کیا کہلوانا اور کیا نکلوانا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں یہ 4 جملے سن کر سمجھ گیا کہ یہ تعلیم نبی کے بغیر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فآمنت بہ، اسی مجلس میں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بات کہاں سے چلی؟ لوگوں مصافحہ کرو، تمہارے درمیان محبت قائم ہوگی۔ اور یاد رہے، آج بھی علامت ہے کہ اچھا ایک آدمی ایک دوسرے کو اچھے نہیں بھی نہ لگتے، سلام لیتے رہیں، سلام لیتے رہیں، آہستہ آہستہ ان کے دلوں کی دوری قربت میں بدل جائے گی۔ جو ایک دوسرے سے رخ موڑ کے جیتے ہیں نا، وہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا تہادو، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو۔ اچھا بھی تحفہ آدمی کس کو دیتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے۔ اچھا ایک آدمی آپ سے پیار نہیں کرتا، لیکن آپ اس سے پیار رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو 1 بار 2 بار 3 بار ہدیہ دیں، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ دے کر تو دیکھیں، لگانے سے ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، اپنی زکوٰۃ لے کر
سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتہ دار کے پاس جائیں جو آپ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دو رشتہ دار ہیں، ایک امیر ہو جائے ایک غریب رہے، غریب کو اللہ واسطے ہی امیر پہ غصہ چڑھتا رہتا ہے۔ دیکھ لیں آپ معاشرے میں، دو بھائی ہیں، ایک خوشحال ہو جائے ایک غریب رہ جائے، وہ غریب کی بیوی، غریب بھائی، اس کے بچے اپنے خوشحال چچا، خوشحال بھائی اور خوشحال دیور پر بلا وجہ ہی اسے غصہ چڑھتا رہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، اس کی رہائش اچھی، اس کے بچے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ اور دیکھو بھئی، ذالک فضل اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، وہ رزق تول کر دے، ناپ کر دے، بغیر حساب کے دے، سوتے پڑے انسانوں کو دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن یہ بات رشتہ دار میں آتی ہے، آپ نے فرمایا تو اپنی زکوٰۃ لے کر اس کے پاس جا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کی اعانت ہوگی، ایک اس کے دل کی نفرت کم ہوگی، اس کی نفرت کم ہوگی اور تیرا اس سے پیار بڑھے گا۔ اور جن معاشروں میں زکوٰۃ نہیں نہ دی جاتی، غریب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، صدقہ و خیرات نہیں کیا جاتا، اس کی اعانت معاونت نہیں کی جاتی، اس معاشرے میں ہمیشہ غریب اور امیر کا فرق بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس معاشرے میں ٹکراؤ آتا ہے، دو جتھے بن جاتے ہیں، ایک غریب کا ایک امیر کا۔ لیکن اسلام نے اس مسئلے کو یوں حل کر دیا کہ تم زکوٰۃ ان پہ خرچ کرو، صدقہ ان پہ خرچ کرو، خیرات ان پہ خرچ کرو، انہیں اپنے مال میں شامل کرو، اور محروم طبقے کو تلاش کرو، ان کی محرومیاں دور کرو، ان کی اعانت کرو، فلاحی ادارے ایسے قائم کرو کہ جہاں آ کر غریب اپنی ضرورتیں پوری کرے، پھر معاشرہ ٹوٹے گا نہیں، پھر غریب امیر سے محبت کرے گا، باہم پیار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مکے کے مہاجر مدینے آئے نا، لٹے پٹے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے اور اپنے وطن سے نکالے ہوئے، مدینے میں آ کر اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، لٹے پٹے تھے، تو انصار مدینہ نے جو کیا آپ سنتے رہتے ہیں، اپنے مالوں میں شامل کر لیا، اپنے گھروں میں شامل کر لیا، اپنے باغات میں شامل کر لیا، اور انصار مدینہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری زمینیں ہیں، ہم اپنی زمینیں ان کو دیتے ہیں، یہ محنت کریں، ہماری زمینیں مل کر محنت کریں ہم، اور آدھا آدھا بانٹ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایثار کرو، کہنے لگے ایثار پھر یہ ہے، زمینیں بھی ہماری، محنت بھی ہم کریں گے، پانی بھی ہم سینچیں گے، ہل بھی ہم چلائیں گے، تو جب پھل پک جائیں آدھے مہاجرین لے جائیں، آدھے ہم اپنے گھروں میں لے آئیں گے۔ ایسے ہوا، ہجرت کے پہلے سال میں ایسے ہوا کہ کام بھی انصار نے کیا، محنت بھی انہوں نے کی، خرچ بھی انہوں نے لگایا، اور جب پھل پکے تو انہوں نے توڑ کر آدھے مہاجرین کے گھروں میں بھیج دی، آدھے اپنے گھروں میں لے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مہاجرین روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کون آئے؟ مہاجرین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو سلوک انصار کا ہمارے ساتھ دیکھا ہے، اتنی قربانی، اتنا اثار، تو یہ تو قیامت کے دن اجر سارا یہ لے جائیں گے، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑے گا، یعنی ہم تو فارغ بیٹھ کر کھاتے ہیں، قیامت کو اجر یہ لے جائیں گے، ہمیں تو کچھ ہی نہیں ملے گا۔
اب حضور کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے ذرا غور کرنا، کمال جملے۔ آپ نے فرمایا اگر جو یہ تمہیں دیتے ہیں ان کے احسان مند رہو۔ احسان مندی کا پتہ ہے نا، یعنی میرا دل دینے والے کی قدر کرتا رہے، دینے والے کی قدر کرتا رہے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ دو کام کرو، دل سے احسان مند رہو کہ بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے انصار بھائی ہمارے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ قیامت کے دن اللہ دونوں کو اجر میں برابر کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تم دونوں کو اجر میں برابر کر دے گا۔ اب سبق کیا ہمیں ملا؟ اس واقعہ سے ہم نے بھی تو سبق حاصل کرنا ہے نا بھئی۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، بلکہ آپ کا باپ بھی آپ کو کھلا رہا ہے، کما کر دے رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اپنے دل سے دعا کریں اس کے لیے، الہی جس طرح یہ میری مدد کرتا ہے اپنے خزانوں سے اسے اور بھی دے دے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم سے اس کا حساب نہیں لے گا۔ لیکن اگر ہم کھاتے بھی نہیں بھائیوں کا، والدین کا، اور الٹ انہیں گالیاں بھی دیں، ان کی غیبتیں بھی کریں اور ان پہ الزام بھی دھرے، یہ تو حرام کا مال کماتا ہے۔ آج ہمارے حسد و بغض میں یہ باتیں نہیں کرتے ہم، میرے بھائی کے پاس تو حرام کا مال ہے، میرے دوست کے پاس تو حرام کا مال ہے، بھی تم کیوں کھاتے ہو پھر؟ کیونکہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو اپنے محسنوں کی قدر کریں، اور جو محسنوں کی قدر نہیں کرتا اللہ بھی ان کی قدر نہیں کرتا، اور تاریخ بھی انہیں بھلا دیتی ہے کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اور آگے فرمایا لوگوں، یہ جملہ جو میں آگے چلتا ہوں، جہاں سے اصل میں جو میں نے کہنا تھا وہ باتیں باقی رہ گئی، بات ذرا تھوڑی سی پھیل گئی، وسیع ہو گئی۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم نے کسی کی ٹو نہیں لگانی۔ ذرا غور کریں قرآن مجید کی تعریف، تم نے کسی کی ٹو نہیں لگانی اپنے بھائی کی، اس کے عیب نہیں تلاش کر رہے۔ عیب میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کسی کا خط ہو، نجی خطوط ہوتے ہیں نا، میرا خط ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو کوئی اس خط کو نہ پڑھے، پتہ نہیں اس کی بیوی کا خط ہے یا شوہر کا بیوی کے نام خط ہے یا بہن کا بھائی کے نام خط ہے، کوئی کسی کے نجی خطوط نہ پڑھے۔ اب تو خطوط والی بات کم ہوگی، اب میسج کر لیں کہ کسی کا موبائل پڑا ہے، اب وہ آگے پیچھے ہے تو آپ اس میں تلاش نہ کریں کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے اس سے، آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کسی کی پڑوسی کے گھر میں جھانکے نہ کہ بھئی میں دیکھوں میرے پڑوسی کے گھر میں کیا ہوتا ہے، بھئی کس نے حق دیا آپ کو؟ یہ حق مجھے کس نے دیا کہ میں اپنے پڑوسی کے گھر میں جھانکوں اور اس کے دروازے کی سوراخوں سے میں جھانکوں کہ اس کے گھر کیا ہے؟ یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کوئی جھانک رہا ہو اور تو پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھے کوئی سزا نہیں ہے، یہ تعبیرات اسلام میں ہے۔ کسی کے پردے کے اندر نہ جھانکو،
دو آدمی ایک کونے میں بات کر رہے ہیں، دوڑ کے ان کے پاس مت جاؤ، پتہ نہیں وہ کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ اور ہماری عادت کیا ہے؟ پتہ تے کار کی کہتے ہیں او بھائی، وہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کان لگا کے سننا، ایڑیاں اٹھا کے جھانکنا، لوگوں کی باتوں اور عیبوں کو تلاش کرنا، گریبانوں میں جھانکنا، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ اگر مجھ میں، آپ میں یا کسی میں یہ کوتاہی لغزش ہے تو غور کرے۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی بات ہم سیکھ کر جائیں، بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے۔ مسائل کا تو آپ کو مجھ سے پتہ ہے، جو موبائل ہمارے پاس آ گئے ہیں وہ تو علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو میری یاد دہانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں کا گشت کرتے تھے، آپ سنتے ہیں نا، مدینے میں راتوں کو گلیوں کا گشت کرتے تھے نگرانی کے لیے اور لوگوں کی مال و جان کی حفاظت کے لیے۔ ایک گلی سے گزرے، یہ واقعہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں سورہ الحجرات کی اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جا رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آئی، اور گا مرد رہا تھا، گانے کی آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مزاج ان کا تھا، انہیں چھلانگ ماری، دیوار پہ چڑھ گئے، اور آگے چھلانگ ماری تو یہ آدمی گا رہا تھا اور اس کے پاس شراب بھی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، او خبیث، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین جلدی نہ کرو، بات کہنے میں جلدی نہ کرو، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے نا تو اے عمر تو نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو امیر المومنین آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ کہنے لگے کون کون سے؟ کہنے لگا کیا عمر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ حجرات کہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ۔ حضرت عمر چپ ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا عمر کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو؟ تو میرے گھر کے دروازے کی بجائے دیوار سے پھلانگ کر آیا ہے، تو نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور تیسرا گناہ عمر تیرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اہل خانہ سے اجازت نہ لے لو۔ جب اس نے یہ تینوں باتیں کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی تیری تینوں باتیں ٹھیک ہے، میں غلطی سے اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ تیری تینوں باتیں ٹھیک ہیں، میری تینوں باتیں غلط ہیں، میں اس پر اپنے اللہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ واقعہ کیا سبق دیتا ہے کہ ایسی انفرادی برائی تلقین اور واعظ کے ساتھ روکی جائے۔ اس طریقے سے روکنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر، اے مسلمانوں کی جماعت جو اسلام لائی ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک نہیں اترا، تم میں سے کوئی آدمی
کسی کے پردے کو عیاں نہ کرے، اس کے راز کو نہ کھولے اور اس کی لغزشوں کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تمہارے رازوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ گیا وہ گھر بیٹھے آدمی کو بھی اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث تو میں نے اور الفاظ میں پڑھی ہے، لیکن میں نے ایک عالم دین سے یہ بات سنی تھی۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی کے عیب سے پردہ اٹھاتا ہے نا، وہ شخص مر نہیں سکتا جب تک وہ عیب اس میں پیدا نہ ہو جائے۔ چھوٹی بات ہے، اور مکافات عمل کا نتیجہ بھی یہ یقیناً ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ اللہ کا ایک فطری نظام ہے نا، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا جس نے کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دیا، گویا اس نے ایک زندہ لڑکی کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ عرب بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا، تو جو کسی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا گویا اس نے ایک زندہ دفن ہونے والی بچی کو بچا لیا۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ دیکھیں ہم اس خدا کے بندے ہیں جو ستار ہے۔ ستار، ستار کسے کہتے ہیں؟ ستار کہتے ہیں ستر رکھنے والا، پردہ رکھنے والا۔ یہ اللہ کے 99 ناموں میں ستار لکھا ہوا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ عبد الستار، ستار کے بندے۔ تو جب اللہ کا یہ وصف ہے کہ وہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، تو اس کے بندے کی خوبی بھی یہی ہونی چاہیے۔ اس کے بندے کی خوبی بھی یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، دنیا میں کتنے عیب ہو رہے ہیں؟ اب تو چلو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو وحی نہیں اترتی۔ وحی اترنے کے زمانے آدم سے لے کر حضور تک وحی تو اترتی تھی نا، وحی اترتی تھی، کیا عیب نہیں لوگوں میں ہوتے تھے؟ لوگ غلطیاں گناہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کسی کا پردہ کسی پہ عیاں نہیں کیا۔ وہ واقعہ آپ سنتے ہیں، مجھے اس کی سند کا نہیں پتا کس درجے کی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام بارش مانگنے کے لیے نکلے، کہنے لگے کہ ایک بندہ اس میں ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ وہ بندے کو پتہ چل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندے کا نام بتا دے۔ تو وہ بندہ اسی وقت اللہ سے اس نے تارے جوڑ لی، معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے اس کا نام بتا دو۔ کہا اس بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے۔ اب نام نہیں بتایا جائے گا، موسیٰ کو اللہ نام نہیں بتاتا، اور بلکہ یہ چلتے چلتے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی معصومیت کا مسئلہ نہ ہوتا، وہ نبی ہیں اور نبی کی معصومیت مسلمہ ہوتی ہے، مسلمہ۔ اگر نبی معصوم نہ ہو تو پھر تو دین نہیں بچتا نا، پھر تو دین کو نہیں کیوں مانے گا؟ اگر نبی یوسف کی معصومیت کا مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ زلیخا کا پردہ بھی چاک نہ کرتا۔ شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا۔ زلیخا کا پردہ اللہ نے قرآن میں چاک کیا ہے نا، اور اگر یوسف کی معصومیت کا مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ بھی زلیخا کے اس عیب پہ پردہ ضرور ڈال دیتا۔ جس طرح نبی کی بیوی کی معصومیت کا مسئلہ تھا حضرت عائشہ کا، کہ پیغمبر کی بیوی پہ تہمت لگی تو قرآن اللہ خود آیا اور اللہ نے وضاحت کر کے بیان کیا
کہ یہ بکواس کرتے ہیں، یہاں نبی کی عصمت کا مسئلہ ہے۔ سورہ نور اتری تو اسے وحی اترتی تھی مدینے میں، کیا اس وقت مدینے میں گناہ نہیں ہوتے تھے؟ آپ واقعات نہیں سنتے کہ ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بتایا، خود اس نے آ کے بتایا۔ آپ نے اسے ایک بار کہا چلی جا، 2 بار چلی جا، 3 بار چلی جا، اور آپ نے تو اس کو بھیجنے بار بار حکم دیا چلی جا چلی جا چلی جا۔ اور وہ شخص مائد اسلمی جو آیا کہنے لگا انی زنیت یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، اللہ نے نہیں بتایا اپنے حبیب کو، یہ مدینے کے اندر ہوا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب مدینے کی سرزمین پر مائد اسلمی نے یہ بدکاری کی ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ نہیں، وہ خود آیا ہے، مجھ پہ حد قائم کرو۔ آپ نے کان میں کہا چلے جاؤ، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، اور بار بار کہا چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بتایا، وحی کے زمانے میں بھی، اور کسی کا پردہ اللہ نے اپنے حبیب پہ چاک نہیں کیا۔ کسی عیب کو، کسی گناہ کو اپنے حبیب تک نہیں آگاہ کیا۔ اس کی ستاری کی یہ شان ہے کہ اللہ نے کسی منافق کا نام لے کر بھی اس کی نفاق کو ظاہر نہیں کیا۔ دیکھ لیں 300 سے لگ کے آگے پیچھے مدینے میں منافقین کی تعداد تھی جو موقع بموقع حضور کو دغا دیتے تھے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی قریظہ، کبھی کینکا، کبھی نذیر میں، عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی، کبھی مستلق میں، ہر جگہ حضور کو دھوکہ دیتے، دغا کرتے۔ لیکن اللہ ان کے نفاق کو بیان کرتا ہے، کسی منافق کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ اور جگہ جگہ پہ یہ کہا کہ منافق یہ کہتے ہیں، سورہ حشر دیکھ لو، منافقین کی پوری تاریخ بیان کر دی اللہ نے، کسی منافق کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا تھا۔ پوری تاریخ پڑھو قرآن میں، حضرت زید کے سوا کسی صحابی کا نام نہیں ہے، اور کسی منافق کا نام نہیں ہے۔ اللہ بیماری کو، عیب کو بیان کرتا ہے، عیب کرنے والے کا نام نہیں لیتا۔ تو میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ اس گناہ کے، اس عیب کے، اس اخلاقی بیماری کے پیچھے قتل ہوتے ہیں۔ آپ کسی کی بہن کا پردہ چاک کریں، کسی کی بیٹی کا، تو کیا اس سے معاشرے میں امن ہوگا؟ لڑائیاں، فتنے، جھگڑے، قتل تک یہ باتیں جاتی ہیں۔ بظاہر تو چھوٹی سی بات، میں نے کیا دیا ہے؟ کہتے نہیں عورت کہے گی، عورتیں کہتے میں نے کیا دیا ہے؟ او خدا کی بندی، تو نے کیا کہہ دیا؟ خدا کے بندے، تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے تو ایک گاؤں کو اجاڑ کے رکھ دیا، ایک محلے کو اجاڑ کے رکھ دیا، ایک گھر کی عزت برباد کر کے رکھ دی، تو نے کیا ہے؟ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ کہ اس نے میرے باپ کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے سبق میں، آج کے جمعے میں، خطبے میں، واعظ میں، یہ ہم سبق لے کر جائیں، جب آپ کے کانوں تک کوئی ایسی بات پہنچے تو خاموش ہو جائیں، آپ اس میں حصے دار نہ بنیں، چپ ہو جائیں، چپ سادھ لیں۔ اس سے اللہ آپ کے پردے بھی رکھے گا۔ اور حدیث آخری چھوٹی سی، من ستر رجلا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آج دنیا میں کسی کا پردہ رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا اس کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔
اس سے بڑی کیا بات ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔